باب نمبر 18۔ وہ وہاں سے ہر صورت نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے جیسا سمجھ کر اپنانے کا سوچا تھا وہ اس کے بالکل برعکس ہی تھا۔ ایک تو خود کو کور کیا ہے اس نے، اور احسان ایسے جتلا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ عروہ شیخ، ایک بات تو طے ہے کہ تم اب یہاں نہیں رہو گی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے دیے ہوئے موبائل فون کو مسلتے ہوئے وہ اپنے اندر کے انسان سے مخاطب تھی، لیکن وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اسے یہ سوچنا تھا۔ اس نے فون ایک طرف رکھا اور اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ دوسری طرف اس نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ سرکایا تو دروازے کو کھلا ہوا ہی پایا۔ دروازے کو ہاتھ آگے بڑھا کر کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوا تھا، لیکن کمرے میں کسی کا نام و نشان موجود نہ تھا۔ اب کہاں گئی یہ؟ پھر اس نے سوچا ہی تھا کہ اسے واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ارد گرد اس نے نگاہ دوڑائی تو میز پر اسے ایک لسٹ نظر آئی۔ 2 مارکر، ایک کالا اور ایک نیلا، ایک بڑا رجسٹر، 2 عدد اسائنمنٹ دستے اور ایک بیگ۔ لسٹ پہ یہ ساری چیزیں بالترتیب درج تھیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر لسٹ اٹھائی اور پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر تصویر بنا کر تیمور کو بھیجی۔ یہ ساری چیزیں لے آنا۔ اس نے ایک چھوٹا سا واٹس ایپ میسج بھی بھیجا۔ اف اللہ، یہ چیزیں تمہارے کس کام کی ہیں اب؟ حسب توقع وہ شرارت بھرے لہجے میں جواب آیا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، اوکے؟ اس نے ذرا سنجیدگی سے کہا اور فون میز پر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آئی تو اس نے اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کا سانس بند ہو گیا اور اپنی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ سفید جوڑا پہنے، بالوں کو ٹاول سے لپیٹے وہ باہر آئی تھی، مگر اسے سامنے پا کر اس کی آنکھیں گھوم سی گئیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو بولی۔ کیسا؟ انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اندر ہی اندر اس کا رد عمل دیکھ کر گدگدایا تھا۔ دیکھو مسٹر، پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تم عجیب ہو، اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، اور لو پھر شروع ہو گیا تمہارا ترانہ۔ وہ عاجز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ ہنوز نظریں جمائے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے جل بھن کر اسے دیکھا۔ اب جاؤ یہاں سے، کیا ہو گیا ہے؟ 7 پردوں میں تو چھپی ہوئی ہو تم، اب بھی تمہیں فکر ہے کہ میں تمہیں کچھ کر دوں گا؟ وہ زومانی انداز میں بولا۔ اس کی آنکھیں پھیل سی گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس تک آئی۔ کچھ نہیں، دراز سے ڈرائر نکال کر بال خشک کر کے آ جاؤ، کھانے پر انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ اس کے پاس سے ہوتے ہوئے جانے لگا تھا۔ نہیں رکو، پہلے بات کلیئر کرو، کس چیز کی فکر ہے مجھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈرتی ہوں؟ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میری اجازت کے بنا تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے، مائنڈ اٹ۔ انگلی کے اشارے سے اس نے دھمکایا تو اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں کرتے ہوئے اس کو خود سے قریب کیا اور اس کے سر پر موجود تولیے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ تولیے میں لپٹے بال اس کے ماتھے پر آ گرے تھے، جنہیں اس نے فوراً اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے قدر جنونیت سے کہا تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ اتنا کہتے ہی وہ ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے اس رد عمل پر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کافی دیر وہ اس کے لمس کو اپنے گال پر محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے پرسکون ہونے لگی تھی۔ اس نے فوراً سے رابی کو کال ملائی۔ رابی! جیسے ہی اس نے رابی کا نام لیا تو رابی کو اس کی سانسیں تیز محسوس ہوئیں۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اسائنمنٹ کا کام کرتے کرتے رکی اور پریشانی سے سیدھا ہو کر بیٹھی۔ رابی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، پلیز ہیلپ می۔ اس کی آواز بھرا سی گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ بولو تو۔ گھر کے ٹیلی فون پر بیل ہوئی تو خالہ نے فون اٹھایا۔ میں عالیہ بات کر رہی ہوں۔ یہ عادل کہاں ہے؟ فون دو اسے۔ جی۔ اس نے ریسیور میز پر رکھا اور واپس کو مڑی تو عادل کو اس کے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، وہ بی بی کا فون ہے۔ اچھا، آپ کھانا لگائیں۔ اس نے میز پر پڑا ریسیور اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ کہاں ہو میرے بچے؟ کوئی جواب ہی نہیں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ جی سب ٹھیک ہے، سوائے وہ کہتا رکا۔ دیکھو عادل، تم ڈسٹرب تو نہیں کر رہے ہو اسے؟ دیکھو عادل، پہلے ہی وہ اپنے ماں باپ کی جدائی کی ماری ہوئی ہے اور اب تم۔ اف اللہ موم، کیا ہو گیا آپ کو؟ مانا کہ پرسوں رات میرا رویہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں نہیں جانتا آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تکلیف میں تو میں ہوں۔ وہ خاصا جذباتی ہو کر بولا تو عالیہ کا کلیجہ منہ کو آیا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ کیسی تکلیف؟ اس سے پہلے وہ انہیں جواب دیتا وہ کمرے سے باہر آئی۔ موم، میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ اس کی اپنے اوپر پڑنے والی معنی خیز نگاہیں دیکھ کر اس نے فون رکھا۔
دوسری طرف عالیہ کو اس کی فکر کھانے لگی تھی۔ تو تکلیف میں ہو تم؟ ایک کام کرو نا، تکلیف کم کر دو، اپنی بھی اور میری بھی۔ سفید شفون کے دوپٹے سے سر کو ڈھانپے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور کچھ نہیں، اور پلیز مجھے سخت بھوک لگی ہے، پہلے ہی تم سے بحث کر کے میں اپنی انرجی ضائع کر چکا ہوں۔ وہ تقریباً عاجز آ چکا تھا۔ اسی اثنا میں گھر کے مرکزی دروازے سے تیمور اندر داخل ہوا تو اسے کچھ بولنے کا موقع ہی نہ ملا، وگرنہ وہ اسے اس بات کا بھی کرارا جواب دینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ یہ لو، لے آیا یہ چیزیں، لگتا ہے تم نے پھر سے اسکول یا کالج میں ایڈمیشن۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے عروہ کو دیکھا، سفید لباس اور سفید شفون کے دوپٹے سے خود کو ڈھانپے وہ نہایت معصوم اور دیسی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس میں اسے کسی طرح کا بھی ماڈرنزم نظر نہ آیا۔ عروہ کی جیسے ہی چیزوں کے تھیلے پر نظر پڑی، اس نے حیرانگی سے عادل کو دیکھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس کے حال پوچھنے سے زیادہ وہ اس کے منہ سے اپنے لیے بھابھی کا لفظ سننے پر چونکی۔ اسے اس پہ شدید غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ ایسے منہ اٹھا کر گھر کے اندر گھس آیا ہے۔ حیران نہ ہو، میں عادل کا دوست ہوں، بچپن کا۔ جواباً اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ عادل کو اس کی یہ بے تکلفی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تیمور کو اس کا اندازہ ہو رہا تھا، تبھی اس نے آگے بڑھ کر چیزوں سے بھرا تھیلا میز پر رکھا۔ اور وہ یہ چیزیں لے لینا، اس نے نارمل انداز میں کہا، کیونکہ تیمور کے سامنے وہ اپنی ذاتی زندگی کا یوں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نہیں چاہیے تمہیں، میں نے کہا ہی کب تھا یہ چیزیں؟ نہایت بدتمیزی سے وہ جب بولی تو تیمور کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ اس نے حیرت سے عادل کو دیکھا۔ عادل بھی کچھ شرمندہ سا تھا۔